پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب آ تو گئے ہیں، ان کا بیسک جو زرداری صاحب نے بات کی تھی نا وہ یہ تھی کہ ہم 2 کام ہم پورے ہو جائیں تو ہم الیکشن میں چلے جائیں گے. ایک ہمارا یہ جو ہے اے وی ایم والا اور ایک ہمارا نیب دونوں ہو گئے. دو کا. اب وہ جانا چاہتے ہیں. میں نے واقعہ سناتا ہوں. وہ جانا چاہتے ہیں اور باقی نہیں جانا کوئی نہیں رہنا چاہتا، اس لیے کہ جو رہیں گے نا معاملہ خراب ہوں گے. ہمارے ہاں ایک میرا ڈرامہ جس وقت کرتا تھا تو ہمارے یہاں ایک ڈرامے کی جو ٹیم تھی نا وہ زیارت میں دسمبر میں وہاں شوٹنگ کر رہی تھی. تو رات کے وقت ایک زیارت کا جو ایک سنوبر خان ہوتا اس نے کھانا کیا. کھانا کرنے کے بعد بالکل سناٹا تھا. زیارت جیسا چھوٹا سا شہر، برف پڑی ہوئی، مائنس. کھانا ختم ہوا. کھانا کھانے کے بعد 10 ساڑھے 10 11 بج گئے ہوں گے میرا خیال ہے. تو انہیں جیسے پٹھان پوچھتا ہے کہ کچھ اور چیز، تو اس ہیروئن جو تھی نا اس کو اچانک اس نے کہا کہ اگر آج وقت مجھے نا کولڈ ڈرنک منگا دیں تو اچھا. وہ حیران کہ کولڈ ڈرنک. رات کو لوگوں کو اٹھایا کہ کیا وہاں جا کے وہ کھولی دکان. آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا. آدھا کہ کولڈ ڈرنک آ گئی. اب اس نے جب کولڈ ڈرنک لائی تو اس نے کہا اب تو میری طبیعت نہیں. تو اس نے پستول نکالی. اب تو تم پیے گا. ہو یہ رہا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں اب تم کرو. ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب کمبل ان کو نہیں چھوڑ رہا، یہ چھوڑنا چاہتے ہیں. اب وہ ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں. کوئی نہ کوئی راستہ نکلے، کوئی اتحادی پیچھے نکل جائے، کچھ ہو جائے. اچھا، فواد چوہدری صاحب نے بھی آج یہی کہا ہے کہ جی ہم جو تاخیر ہو رہی ہے ہماری جو احتجاجی مہم میں، دن بدن بہتر ہم جو ہے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا عثمان صاحب، پہلی بات اکتوبر میں الیکشن کا وہ بھی. عثمان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو اکنامک کرائسس بن چکا ہوا ہے نا، اس اکنامک کرائسس کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ ایک جنرل کنسنسس ٹھیک کر سکتا ہے یا کوئی لیڈرشپ کر سکتی ہے. لیکن آج اگر آپ کوئی نیا الیکشن کرائیں گے نا، نواز شریف جیت کے آئے، عمران خان جیت کے آئے، اپنا شہباز شریف زرداری جیت کے آئے، وہ ایک فریش مینڈیٹ اور ایک کانفیڈنس ہے. کل عمران خان صاحب جیت کے آتے ہیں تو عمران خان صاحب کنسنسس بلڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کنسنسس نہیں کہ ہم نے یہ منیمم ایجنڈا ہے. نہیں، کنسنسس نہیں ہے. وہ اس کی بنیاد کے اوپر سخت فیصلہ لے سکتا ہے. پہلے دن لے لے. اس کے لیے تو پھر 2/3 میجورٹی. نہیں، نہ بھی نہیں، اکانومی پہ لے سکتا ہے. دیکھیں نا، آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کو سعودی عرب نے انکار کر دیا، آپ کو یو اے ای نے انکار کر دیا، چائنا ڈاواڈول ہے، دینا ہوتا تو پہلے دن دے چکا ہوتا. آپ کی ملٹری کے وہاں ٹور چاہ چکا ہوا ہے، وہ ٹور بیلینو مرام انکار نہیں ہوا. عثمان صاحب ایگری بھی نہیں ہوا. انکار نہیں ہوا. نہیں، وہ 40 کروڑ ایگری نہیں ہوا نا، ایگری نہیں ہوا نا، ابھی تک نہیں ہوا. انٹرنیشنل پریس دیکھ لیں، خود چائنیز پریس دیکھ لیں. دیکھیں نا، جب کوئی بندہ جاتا ہے نا تو مشترکہ اعلامیہ آتا ہے. ہم اتنے پیسے، جس دن یہ گئے تھے نا عمران خان صاحب پہلے، اس دن کہا تھا ہم نے پیسے دے رہے ہیں. اسحاق ڈار گیا تھا، اس نے فون کر کے کہہ دیا کہ $1.5 ارب دے رہے ہیں. ایک دوست ملک سے آ گیا. آپ کو اگلے تقریباً 15-20 دن کے اندر اندر آپ کو ایک قسط دینی ہے ان تمام انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی جن کو آپ کا ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے. جس دن آپ نے وہ قسط ادا نہ کی، یو آر آٹومیٹکلی آن دا ڈیفالٹ. اور جب اس ڈیفالٹ کے انتظار کی صورت ہم تو شاید انتظار کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہاں سے اس ملک کو آگے لے کے نکلیں گے. بجٹ آپ نے جو بنایا ہے اس کی بجٹ کی پرپوزلز ہی خام ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے نکال لیں، ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں سے نکال لیں. آپ دیکھیں ابھی تک جو فنانس بل ہوتا ہے نا، جس کو ایک تو ہوتا ہے ڈیمانڈ آف گرانٹ، ایک ہوتا ہے فنانس بل. ڈیمانڈ آف گرانٹ جو ہوتا ہے کہ میں نے یہ خرچ کرنا ہے اپرووڈ، میں نے یہ خرچ کرنا ہے اپرووڈ، میں نے یہ خرچ کرنا ہے اپرووڈ. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ فنانس بل پیش کرتے ہیں، میں نے یہاں سے لینا ہے، میں نے یہاں سے پیش نہیں ہوا ابھی تک. صحیح. آپ اس کو ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہیں کریں. اور یہ بالکل مجھے کہانی نہ سنائے کوئی کہ ہم اس ملک کی بقا کے لیے آئے ہیں، ہم اس ملک کی درد کے لیے آئے ہیں، ہم اس ملک کی، بالکل جھوٹ ہے. اچھا، کوئی اس ملک کے درد کے لیے نہیں آیا. اس ملک کے درد کے لیے آ رہا ہوتا تو آپ کسی کے ساتھ کوآپریٹ کر لیتے. کس کے ساتھ؟ تو جس کے ساتھ بھی کرتے، جس گورنمنٹ کے ساتھ بھی کرتے. آپ نے کیا 50 سال، آپ 50 سال سے آپ نے کوآپریٹ کیا. 13 پارٹیاں کوآپریٹ کر رہی ہیں آپس میں. 13 دیکھیں، ایک کے سوا 13 متحد ہیں. اس سے بڑی کوآپریشن کیا ہوتی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. عثمان صاحب مسئلہ کیا ہے اس سے بڑی. میں نے پاکستان میں یہ پہلی حکومت دیکھی ہے جس میں انٹیریئر منسٹر جو ہے اس کا اعتماد کا لیول یہ ہو کہ وہ کوئی ڈیسیژن لیتے ہوئے 4 بندے ساتھ بٹھائے. فنانس کا بندہ جو ہے وہ اتنا پر اعتماد نہ ہو، 4 بندے دوسرے اتحادی ساتھ بنائے. یعنی یہ کوئی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین پارٹیز کو نہیں کہتا. آئین کہتا ہے
कैबिनेट हैज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद आपको बिठाया किस लिए आपने इंटीरियर मिनिस्टर? जब आप ये कहते हैं कि जी मैं आंसू गैस का गोला फेंकने के लिए आपने 13 बंदों को इकट्ठे करना है, जब आप लाठी चार्ज करने के लिए आपने 13 बंदों को इकट्ठे करना है, जब आपने कोको जो है क्या नाम है वो जो कैंडी उसका जो रंग के ऊपर ड्यूटी कम करने के लिए आपने करना है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। असल मसला ये है कि हम चल नहीं रही, वह सच्ची बात है नहीं चल रही, लेकिन उसके एडमिट को नहीं कर रहा। खान साहब का मामला यह है कि खान साहब शुरू से एडमिट था, ना वो इनको लेता था, उनका अपना एक रवैया था जिसने इस मुल्क को ख़राब किया कि एक मुल्क के कंसेंसस में नहीं आ सके। लेकिन उसका ये था कि मैं एक एहतसाब लाना चाहता हूँ, इनका मसला किसी और तरफ है। सिचुएशन ये बन चुकी हुई है, रास्ता कैसे निकलेगा? उस्मान साहब तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। मैं आज भी एक जगह कह रहा था कि कालाबाग डैम जाके विज़िट करें ना आपको, तो कालाबाग डैम में कॉलोनी बनी हुई है, मशीनरी पड़ी हुई है, डैम नहीं है। क्यों? किसने नहीं? कंसेंसस नहीं, कोई बकवास है कंसेंसस। सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? फजल हक ने। कौन था? ज़ियाउल हक का लगाया हुआ गवर्नर, ठीक है। जो लोग अताला मैंगल और सनाला ज़ैरी को एक बंदे को वोट देने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, वो हर काम कर सकते हैं। ये तो तय हो गया ना अब कि ये दर्द दिया किसने है। और एक बात बताऊं आपको कि अब ये दुनिया में ना ये जो मैं और आप बोलते हैं ना मोटा सा लफ्ज़ एस्टैब्लिशमेंट, ये जो मुनाफिकत का पर्दा है, ये लोगों को अब पता चल गया है। लोगों को पता है एस्टैब्लिशमेंट कौन है, किस तरह की दिखती है, कैसी नज़र आती है, कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ उसकी एस्टैब्लिशमेंट है, सबको पता है। अब एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ मत बोलें, लोग बुरा रहा। आज फवाद चौधरी का जो बयान, मैं आज फवाद चौधरी को फ़ोन कर रहा था ऑन एयर कह रहा हूँ, ब्लॉक तो नहीं किया हुआ आपको? नहीं, मुझे ब्लॉक नहीं किया हुआ। चले किया हुआ तो मैं कहता हूँ खोल दें, नहीं, आज उसका बराह रास्त बयान है। अच्छा, कि देखिए जब इंटरव्यू दिया, आज उसका बराह रास्त बयान है कि देखें दोनों लोगों को सोचना पड़ेगा। ये देखना, ये जो इसका मतलब अच्छी चीज़ सामने आ रही है कि बैठ के कुछ फैसले कर लो। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी अदालतों ने कमाल, इफ्तिखार चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, एक दफ़ा मुलाकात हुई जब ख़त्म हो गए थे, तो शहबाज शरीफ साहब का सामने चूँकि उनका घर है, तो कहते देखें 5 साल हमने स्टे पे इनकी हुकूमत चलवाई है। अच्छा, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और वाकई स्टे था क्योंकि उनका मसला था, ठीक है। हमजा शहबाज की गवर्नमेंट भी अदलिया स्टे पे चला रही है। जिस मुल्क में गवर्नमेंटें स्टे पे चल रही हों, उधर क्या फैसले हो रहे हैं? अगर आज मैं कह रहा था कि कोई एक बंदा आए नून लीग का, क्या नून लीग कल नून लीग वाले तो अपोजिशन नहीं, क्या कल सुबह जाके कहेंगे कि हम एतमाद का वोट लेने को तैयार हैं असेंबली में? ये जब